او علیز مدر، یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ ریئیکشن ود مائی ولاگز، آپ نے یہ کیا کر دیا اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ؟ کیوں کیا آخر آپ نے ایسا؟ کیوں کر دیا آپ نے ایسا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی منہ بولی ماں کی قربانی دے دی؟ او مائی گاڈ، آپ تو وہ ناگن ہیں جو پیٹھ میں چھرا گھونپتی ہیں، اور وہ بھی اپنوں کے۔ دوسروں کو تو ڈس لینے کے طریقے آپ کو آتے ہی آتے ہیں، آپ نے تو اپنوں کو ڈس لیا، جن کو منہ بولی ماں کہتی تھی ان کو ڈس لیا۔ ویری سیڈ۔ تو گائز، آج کے ریئیکشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح یہ ناگن جو ہیں، ناگن اور سپیرے کے کھیل میں ناگن نے ہر ایک کو ڈس لیا ہے، کیسے، کیوں اور کس طرح۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو اسکرین پہ پوسٹ نظر آ رہی ہے، اسے ایک دفعہ بہت تسلی سے پڑھیں، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیے گا، پھر آپ کو یہ ساری سمجھ آئے گی کہ کس طرح ایک منہ بولی بیٹی نے اپنی ماں کو ذلیل و خوار کر دیا دنیا کے سامنے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ایک یہ بہت بڑا ثانیہ ہے کہ منہ بولی بیٹی اور منہ بولی ماں بناتے بناتے دونوں آج کس نہج کو پہنچ گئی ہیں۔ ڈاکٹر 420 نے علیز مدر کے منہ پر کیچڑ مل دیا، جو لوگوں کو چیر پھاڑ کر کھانے کو تیار تھی کہ اگر علیز مدر کے بارے میں کچھ کسی نے کہا تو میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، تم لوگوں کی اصلیتیں سامنے لے آؤں گی اور تم لوگوں کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ کہتے کہتے آج اپنی منہ بولی ماں کو ہی منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ اس لیے 1 منٹ کا سائلنس تو ایٹ لیسٹ علیز مدر ڈیزرو کرتی ہیں، اتنی تو شاید ان کی عزت ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو علیز مدر، آپ کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ آپ اچھی بھلی بڑی عمر کی میچور عورت تھیں، اور آپ نے ایک سو کالڈ اور تھرڈ کلاس چیپ سے کانٹینٹ کریٹر، صرف اس لیے کہ اس کے سبسکرائبر زیادہ تھے اور آپ کو یہ لالچ تھا کہ آپ اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں گی، آپ اس کی فیور میں ویڈیوز بناتی رہیں گی تو اس کے سبسکرائبرز اڑ کے آپ کے چینل پہ آ جائیں گے، اور اس طرح آپ کے سبسکرائبرز بڑھ جائیں گے اور آپ کا چینل گرو کر جائے گا۔ صرف اس لالچ کے چکر میں آپ نے اپنی عزت تک داؤ پہ لگا دی۔ آپ کے بارے میں جتنی ہم نے سرچ کی، ان سب نے یہی کہا کہ یہ ایک اچھی عورت ہے، یہ ایک بہت پہلے سے ریئیکشن چینل ہے جو بند ہو گیا تھا، اور یہ اچھے ریئیکشنز دیتی ہے۔ 90% جو ہے نا، یہ فیئر ریئیکشنز دیتی ہے۔ لیکن اب اگر آپ اپنا کانٹینٹ اس ریئیکشن چینل والا چیک کریں تو پھر آپ 1 منٹ کے لیے خود ہی بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانک لیے گا، سب سے اچھا جو ہے نا کرٹک انسان اپنے آپ کے لیے خود ہوتا ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے اپنے اس کانٹینٹ پہ نظر دہرائیے گا اور سوچئے گا کہ کیا آپ اسی طرح کی کانٹینٹ کریٹر تھیں، جس طرح کا آپ نے سو کالڈ 420 لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو بنا لیا، اور پھر کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ویری سیڈ، ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ لیکن کیا ہے نا کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ جیسے لالچ کرتے ہیں تو پھر اس کا صلہ اسی طرح کا ملتا ہے۔ آپ نے لالچ کیا تھا نا کہ آپ کے ویورز بڑھ جائیں گے، آپ کے سبسکرائبرز بڑھ جائیں گے، وہ تو بڑھے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تذلیل میں آپ کو ایک شاندار موقع ملا ہے، اور ایسا شاندار آپ کی ذلت کی ہے اس لڑکی نے کہ آپ کے سبسکرائبرز ملینز بھی ہو جائیں نا تو آپ اس ذلت کو دھو نہیں سکتی ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ ویسے بائی دا وے میں ریئلائز کر سکتی ہوں، یہ جو 3-4 آپ لوگ چینلز ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے سب سے اوپر ڈالر آتا ہے، اس کے بعد ہر چیز آتی ہے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے فیملی ہو، چاہے بچے ہوں، کچھ مرضی ہو، تو اٹس اوکے، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ لیکن پھر بھی چلیں تو میں اپنے ویورز کو بتاتی جاتی ہوں۔ علیز مدر کو تو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن میں اپنے ویورز کو کھول کے کلیئر کر کے بتانا چاہوں گی تاکہ انہیں صحیح سمجھ آ جائے، کوئی ان کے دماغ میں ایسی بات نہ رہ جائے جو ان کی کلیئر نہ ہوئی ہو۔ تو میرے پیارے یوٹیوب سبسکرائبرز اور ویورز جو مجھے آج نیا دیکھیں یا میرے پہلے سے دیکھنے والے ہوں، ان سب کے لیے یہ ڈیٹیل ہے۔ ایکچولی کیا ہوا کہ نتاشا کے ساتھ جو یہ اس کا کیس کا ایشو چلا، تو نتاشا وکاس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہہ لیں یا ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ لیں کہ اس نے یہ ایک چینل بنایا جس کا نام تھا شین فے ناگن چینل۔ اب اس پہ اس نے اپنے ہی بارے میں بہت چیپ باتیں کی، ٹھیک ہے، تو اس کے دیکھنے والوں نے، اس کے سبسکرائبرز نے اس کے کمنٹ چینل میں کمنٹس کیے اس کے چینل پر کہ کیا ریزن ہے کہ تم اس کو رپلائی نہیں کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔
اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اگلے دن اس نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں اس نے کہا کہ میں صرف اس چیز کا جواب لوگوں کو دینا پسند کرتی ہوں جو حقیقت پر مبنی ہو، میں جھوٹی باتوں کا جواب نہیں دیتی۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آپ نے جو سب سے پہلے جو پوسٹ پڑھی تھی نا، آپ ایک دفعہ اس کو ریمائنڈ کریں۔ وہ پتہ ہے کیا سین تھا کہ ایک چینل تھا اور اس نے علیز مدر کو لکھا ٹیکسی اور پیلی ٹیکسی سرگودا اور پتہ نہیں ریڈ لائٹ ایریا سے بلانگ کرتی ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، بہت چیپ باتیں تھیں۔ میں اس کو نہیں کہتی کہ وہ کوئی اچھی باتیں تھیں، لیکن ٹھیک ہے، بہرحال ایک ریئیکشن چینل تھا، ریئیکشن بنا رہا تھا، یہ اس سے زیادہ گھٹیا لینگویج یوز کرتی تھیں اس دوسروں کے بارے میں۔ اس چینل نے ان کا چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ ریئیکشن 420 بی بی جو ہے نا، وہ آ گئی میدان میں، اور انہوں نے ایسی باتیں لکھی اور ایسے ریئیکشن دیے، اور پھر اس کا چینل جو ہے اس پہ اسٹرائک بھیجی، تو اس کو رسپانس دیا۔ تو اب آپ جب ان دونوں باتوں کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں کہ آپ اپنے اوپر اس کے بات ہوئی ہے تو اس نے اس کو بادر نہیں کیا، اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اور اس کے بدلے میں اس نے کہہ دیا جی کہ یہ باتیں جھوٹ ہیں، اس لیے میں جواب دینا زیادہ ضروری نہیں سمجھتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علیز مدر کے بارے میں جتنی باتیں ہو رہی تھیں وہ سب ٹھیک تھیں، وہ سب صحیح باتیں تھیں، کسی نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو اس لیے آج سے آپ لوگوں کا جو دل کرے آپ علیز مدر کے بارے میں کہہ سکتی ہیں۔ یہ ہے ریئیکشن ود مائی ولاگز کے اکارڈنگ۔ آئی سمجھ آپ لوگوں کو؟ ریئیکشن ود مائی ولاگز نے اپنی منہ بولی ماں کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، اس کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ملین کیا، بلین کیا، ٹریلین سبسکرائبرز بھی ہو جائیں نا، تو وہ اس قابل نہیں رہی ہیں کہ کسی کو اپنا منہ دکھا لیں یا کسی کو یہ بتا لیں کہ یہ علیز مدر چینل میرا چینل ہے، اگر کہ ان میں تھوڑی سی شرم و حیا باقی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی آپ منہ کھولیں تو پہلے جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تول لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی کون سی بات کی ہوئی ہے اور اس کے نیگیٹو اور پازیٹیوز کیا ہیں۔ یوٹیوب ایک جو ہے نا ایسا میڈیم ہے جو آپ کی آواز کو تھاؤزنڈز آف ملینز لوگوں تک پہنچا سکتی ہے، اس لیے جو آپ ایک دفعہ منہ سے لفظ نکال دیتے ہیں وہ بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے ہمیشہ اپنی بات کو تولیں اور پھر بولیں، اور جو دوسروں کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں، اور خاص طور پر علیز مدر جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو غلط ناموں سے بلاتے ہیں اور پھر ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو کہاں جوڑتے ہیں کسی کو کہاں جوڑتے ہیں، تو ان کی قسمت میں ہمیشہ اسی طرح کی ضلالت ہوتی ہے۔ اوکے جی، اجازت دیں، ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔